وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الحمد للہ ہم کتاب التوحید کے ابواب کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ دورہ بڑا ہی مبارک دورہ ہے جس میں توحید سے متعلق کئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. قبل اس کے کہ ہم اپنی کتاب کا آغاز کریں، ابواب کا خلاصے کا آغاز کریں، اس کتاب کے جو مؤلف ہیں، لکھنے والے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی سے متعلق، ان کی دعوت سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد التمیمی النجدی الحنبلی. آپ کی پیدائش 1115 سن ہجری میں ریاض کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام عیینہ نامی بستی، جو کہ ریاض کے قریب تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑتی ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا. آپ کے والد عبد الوہاب بن سلیمان رحمہ اللہ ایک عظیم فقیہ اور عیینہ اور حریملہ کے قاضی شمار کیے جاتے تھے. اسی طرح آپ کے دادا سلیمان بن علی جزیرۃ العرب کے مشہور و معروف علماء میں شمار ہوتے تھے. اسی طرح آپ کے چچا ابراہیم بن سلیمان کا شمار ملک کے مشہور و معروف علماء میں ہوتا تھا. آپ 10 سال کی عمر سے پہلے ہی مکمل قرآن کو حفظ کر لیا اور تقریباً 12 سال کی عمر میں آپ نے کافی علم حاصل کر لیا. اللہ رب العالمین نے آپ کو حیرت انگیز حافظہ عطا کیا تھا. جو چیز آپ پڑھتے فوراً وہ چیز آپ کو یاد ہو جاتی. سریع الحفظ تھے آپ کو اللہ رب العالمین نے حیرت انگیز صلاحیت سے نوازا تھا. جہاں تک آپ کا علمی سفر ہے کہ آپ نے کہاں کہاں علم کا سفر کیا حصول علم کے خاطر، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ہی بستی عیینہ میں اپنے والد محترم عبد الوہاب بن سلیمان رحمہ اللہ سے فقہ، تفسیر، عقیدہ اور اس کے علاوہ دیگر علوم آپ نے حاصل کیا. پھر اس کے بعد آپ مکہ اور مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ میں اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان علماء سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا، جن میں قابل ذکر عبداللہ بن ابراہیم آل سیف اور محمد حیات السندی رحمہم اللہ ہیں، جن سے آپ نے نحو، لغت اور دیگر علوم و فنون حاصل کیے. پھر اس کے بعد آپ بصرہ چلے گئے. بصرہ میں آپ نے وہاں کے جو کبار علماء تھے ان سے آپ نے علم حاصل کیا. بالخصوص بصرہ کے مشہور و معروف عالم محمد المجموعی سے انہوں نے کافی استفادہ فرمایا، کافی کتابیں پڑھی. پھر اس کے بعد آپ کا ارادہ ہوا شام جانے کا، شام کے علماء سے علم حاصل کرنے کا ارادہ ہوا. شام جانا چاہتے تھے، ملک شام، لیکن
اس وقت پیسوں کی کمی کی وجہ سے ملک شام نہ جا سکے۔ پھر آپ نے سعودی عرب کے مشہور اور معروف علاقہ الاحساء کا رخ کیا۔ آپ نے احساء میں جا کر وہاں کے جو کبار علماء تھے ان سے انہوں نے اکتساب فیض کیا، جن میں قابل ذکر مشہور اور معروف عالم عبداللہ بن عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن سے آپ نے تفسیر، حدیث اور خاص طور سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہم اللہ کی کتابیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ حریملہ تشریف لے گئے۔ حریملہ کے جو علماء تھے ان علماء سے بھی آپ نے اکتساب فیض فرمایا۔ پھر اس کے بعد اپنی بستی عینہ کی طرف لوٹ گئے۔ یہ مختصر سا علمی سفر سے متعلق خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ کے مشہور اور معروف اساتذہ، جن میں سے خود آپ کے والد عبد الوہاب بن سلیمان رحمہ اللہ ہیں، نمبر 2 عبداللہ بن ابراہیم آل سیف ہیں، نمبر 3 محمد بن حیات السندی رحمہ اللہ ہیں، نمبر 4 محمد المجموعی رحمہ اللہ ہیں، نمبر 5 عبداللہ بن عبد اللطیف رحمہ اللہ ہیں، اور نمبر 6 عبداللہ بن فیروز الاحصائی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اساتذہ ہیں۔ یہ مشہور اور معروف اساتذہ کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ آپ کے مشہور اور معروف تلامذہ، جن لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا، آپ سے اکتساب فیض فرمایا، ان میں نمبر 1 حسین بن محمد بن عبد الوہاب، نمبر 2 عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، نمبر 3 ابراہیم بن محمد بن عبد الوہاب، نمبر 4 عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے نام ذکر کیے ہیں ان میں سے اکثر آپ کے خود اولاد ہیں، جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور آپ کے مشہور اور معروف شاگردوں میں شمار ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کے پوتے تھے جیسا کہ عبد الرحمن بن حسن ہے، اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے آپ سے جو ہے اکتساب فیض کیا، علم حاصل کیا۔ آپ کی کتابیں، بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں تصنیف کر ڈالی، جن میں مشہور اور معروف کتابیں جیسے نمبر 1 کتاب التوحید، جس کا خلاصہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، نمبر 2 مختصر زاد المعاد، مختصر سیرت ابن ہشام، الاصول الثلاثہ، اور نمبر 5 مسائل الجاہلیہ، نمبر 6 کشف الشبہات، نمبر 7 القواعد الاربع، اور بھی بہت ساری آپ کی کتابیں ہیں۔ الحمدللہ سعودی عرب کی طرف سے ایک بہت اچھا کام یہ ہوا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ساری تالیفات کو، مؤلفات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 13 مجلد پر مشتمل ہے، 13 مجلد پر تقریباً وہ مشتمل ہے، جس کے اندر تقریباً ساری آپ کی مؤلفات کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں 13 جلدوں پر یہ مشتمل ہے، تو آپ نے کتنی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے جو کارنامے ہیں، جو آپ نے اپنی زندگی میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، اس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا کارنامہ جو نمایاں ہے، جو آپ نے ادا کیا اپنی زندگی میں، وہ کارنامہ انجام دیا، وہ ہے توحید کی دعوت، شرک سے لوگوں کو روکنا۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے نمایاں، سب سے قیمتی کارنامہ تھا جس کو آپ نے انجام دیا۔ آپ نے سعودی عرب کے ماحول میں توحید کو عام کیا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگوں کو توحید سے جوڑا، اور سعودی عرب کے اندر جو منکرات پائے جاتے تھے، جو شرکیہ اعمال پائے جاتے تھے، جو کفریہ اعمال پائے جاتے تھے، ان تمام کفریہ اور شرکیہ اور بدعتی اعمال سے سعودی عرب کے ماحول کو پاک و صاف کر دیا۔ ہر قسم کے وسائل شرک کا آپ نے خاتمہ کر ڈالا، جن میں سے قابل ذکر کچھ نموذج یا کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے
اہل جبیلہ ایک قبیلہ تھا. اہل جبیلہ کے پاس ایک زید بن الخطاب کے نام سے ایک بہت بڑا قبہ تھا، جس قبے کے پاس لوگ استعانہ کرتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، شرکیہ اعمال کرتے تھے. لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس قبے کو اوئینہ کے امیر عثمان سے مل کر انہوں نے اس قبے کو ڈھا دیا. اسی طرح اوئینہ کا ایک درخت تھا جس کا نام الذئب تھا، الذئب، اس درخت کو انہوں نے کاٹ دیا، جس درخت سے لوگ تبرک حاصل کرتے تھے، جس درخت سے استعانہ اور استغاثہ کرتے تھے، جس درخت کو جو ہے معبود تسلیم کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، ایسے درخت کو آپ نے کاٹ دیا. اسی طرح درعیہ نامی شہر میں ایک درخت تھا قریوہ کے نام سے، قریوہ، اس درخت سے بھی لوگ تبرک حاصل کرتے تھے، اس کو بھی آپ نے کاٹ دیا. اسی طرح الطفال کے نام سے ایک ایسا کھجور کا درخت تھا جس درخت سے خواتین اولاد طلب کرتی تھیں. بعض خواتین جاتی تھیں اور باقاعدہ جا کر وہاں اولاد مانگتی تھیں اس درخت سے، اور بہت سارے لوگ اس سے رزق طلب کرتے تھے. یا فحل الفحال ارزقنی، صراحت کے ساتھ شرک کرتے تھے. اور اسی طرح تاج نامی شخص، ایک ایسا شخص تھا جس کا نام تاج تھا، اس کی موت کے بعد لوگ اس کی قبر کے پاس جا کر اس سے دعائیں مانگتے تھے، اس سے تبرک کا عقیدہ رکھتے تھے، استغاثہ اور استعانہ کرتے تھے. مؤلف محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان تمام خرابیوں سے ماحول کو پاک و صاف کر دیا. یہ کچھ نمونے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے جو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا سب سے اہم اور نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے پورے سعودی عرب کے اندر توحید کو عام کیا اور سعودی عرب کے ماحول کو ہر قسم کے شرک، کفر اور بدعتوں سے پاک و صاف کر دیا. اور آپ کی اس دعوت توحید کا اثر صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کا اثر مرتب ہوا، اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آئے گا. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی زندگی کا دوسرا سب سے نمایاں اور سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر 1158 میں آپ نے درعیہ میں سعودی عرب کی حکومت قائم کی. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ محمد بن سعود رحمہ اللہ سے مل کر 1158 سن ہجری میں سعودی عرب کی حکومت عمل میں آئی، اور جس حکومت کی بنیاد پر سعودی عرب کے اندر خیر عام ہوا اور ہر قسم کے شرک سے سعودی عرب کے ماحول کو پاک و صاف کر دیا گیا، اور لوگوں کے اندر جو شرکیہ اعمال پائے جاتے تھے ان تمام شرکیہ اعمال سے، کفریہ اعمال سے، بدعتوں سے سعودی عرب کے ماحول کو اس حکومت کی بنیاد پر پاک و صاف کر دیا گیا. آپ کے سامنے میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت اور اس کے نتائج اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتیجے میں جو دشمن پیدا ہوئے اس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سے متعلق سب سے پہلی بات، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کے لیے جن چیزوں کو بنیاد بنایا، جن چیزوں کو اساس بنایا، اس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی بنیادیں، دعوت کے اساس کیا تھیں؟ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، نمبر 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا منہج، ان کے آثار، ان کے اقوال، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد آنے والے سلف صالحین جن میں سے قابل ذکر ائمہ اربعہ ہیں،
اور خاص طور سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کو بنیاد بنایا۔ ان تمام بنیادوں کی روشنی میں انہوں نے دعوت دی ہے، قرآنی آیات کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں، سلف صالحین ائمہ اربعہ علامہ ابن تیمیہ ابن قیم رحمہم اللہ کی کتابوں اور ان کے منہج کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کے درمیان دعوت کو عام کیا، کتاب اللہ سنت رسول کی دعوت دی۔ میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر اعتراض کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو آپ کی دعوت سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں ایسا آدمی قرآن سے دور کرنے والا ہے، نبی کی احادیث سے دور کرنے والا ہے، صحابہ اکرام کے طریقے سے لوگوں کو دور کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کے لیے جن چیزوں کو بنیاد بنایا، اساس بنایا، وہ کتاب اللہ، سنت رسول، صحابہ کا منہج، سلف صالحین کا طریقہ اور ان کا منہج رہا ہے۔ تو ہم جو لوگ اعتراض کرتے ہیں شیخ الاسلام عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے سلسلے میں، ہم صرف ان سے اتنی درخواست کرتے ہیں کہ آپ آزاد ہو کر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو، ان کے سوانح حیات کا مطالعہ کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت وہی دعوت تھی جو دعوت قرآن نے دی، جو دعوت نبی نے دی، جو دعوت صحابہ نے دی، جو دعوت سلف صالحین نے دی۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ میری بات پر اگر آپ کو شک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی عالم پہ شک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کو چھوڑو، سارے لوگوں کو آپ چھوڑو، آپ ڈائریکٹ جاؤ، کتابوں کو پڑھو، سمجھو صحیح معنوں میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی لکھی گئی کتابیں، اور آپ کی زمانے حیات کو پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی حقیقت کیا ہے اور لوگ جو ہے کس قسم کا الزام محمد بن عبد الوہاب کے خلاف لگاتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، دوسری بنیادی بات محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے مقاصد کیا تھے؟ مقاصد، کس مقصد کی بنیاد پر آپ نے دعوت کو لے کر اٹھا؟ ان میں نمبر 1 توحید تھا، آپ کی دعوت کا مرکز توحید تھا، آپ کی دعوت کا موضوع توحید تھا، توحید کو عام کرنا اور لوگوں کو ہر قسم کے شرک سے، شرک اعمال سے لوگوں کو بچانا، یہ سب سے پہلا آپ کا مقصد تھا دعوت کا۔ یہ مقصد وہی مقصد ہے جو قرآن کا مقصد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، یہ وہی مقصد ہے جو سارے کے سارے انبیاء کا مقصد تھا، جو دعوت کا مرکز تھا انبیاء کا، یہ وہی مقصد ہے جو قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اکرام کا مقصد تھا۔ اور نمبر 2، مؤلف محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے شفاعت کو اپنی دعوت کا مقصد بنایا۔ شفاعت کے سلسلے میں لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں تھیں، وہ جو شفاعت قیامت کے دن لوگوں کو کام نہیں دے گی، ایسی شفاعت کے سلسلے میں یہ عقیدہ لوگ رکھتے تھے کہ معبودان باطلہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، ہم کو جہنم سے نجات دلائیں گے۔ اس قسم کی غلط فہمیوں کو شفاعت کے حوالے سے دور کرنا، یہ آپ کی دعوت کا مقصد رہا ہے۔ اور شفاعت کا صحیح مفہوم کیا ہے، قیامت کے دن کون لوگ سفارش کریں گے اور کب سفارش کریں گے، اس کے شرائط کیا ہیں، کون سی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کون سی سفارشیں ہیں جن سفارشوں میں انبیاء اور ملائکہ اور دیگر مومنین شریک ہو جائیں گے، کون سی شفاعت قیامت کے دن کام آئے گی، کون سی سفارشیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، اس سے متعلق آپ نے اپنی دعوت کا محور اور مقصد بنا کر شفاعت کے صحیح تصور کو لوگوں کے سامنے دیا، اور شفاعت کے سلسلے میں جو غلط تصور پایا جاتا تھا اس کی بھرپور آپ نے تردید فرمائی۔ تیسرا جو آپ نے مقصد بنایا اپنی دعوت کا، وہ قبروں کی زیارت سے متعلق ہے، اور قبروں کے سلسلے میں جو شرک ہوتا تھا، قبروں کے سلسلے میں جو بدعتیں عام تھیں کہ قبروں پر قبے بنانا، قبروں پر مسجدیں بنانا، قبروں کے سامنے جا کر دعائیں کرنا، اور زیارت قبور کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں، ان تمام غلط فہمیوں کو آپ نے دور کیا
اور قبر سے متعلق جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی خرابیاں ہیں، چاہے وہ بدعتوں کی شکل میں ہو یا شرک کی شکل میں ہو، ان تمام بد عملیوں سے ماحول کو پاک و صاف کرنا، یہ آپ نے اپنی دعوت کا مقصد بنایا۔ چوتھا مقصد جو آپ کی دعوت کا آپ نے بنایا وہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر تھا، کہ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا، اس کو بھی آپ نے اپنی دعوت کا مقصد بنایا۔ اور خاص طور سے جو معاشرے کے اندر بڑے بڑے گناہ پائے جاتے تھے، ان گناہوں سے لوگوں کو روکنا اور بھلائیوں کی طرف بلانا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو بھی آپ نے اپنی دعوت کا مشن اور مقصد بنایا۔ اسی طرح نمبر 4، آپ نے اپنی دعوت کا جو مقصد نمبر 5 جو آپ نے اپنی دعوت کو اپنی دعوت کا اپنا مقصد بنایا، دعوت کا مقصد، ان میں سے نمبر 5 بدعتوں سے لوگوں کو روکنا۔ جو ان کے معاشرے کے اندر بدعتیں عام تھیں، اور خاص طور سے ایسی بدعتیں جن میں بڑی تعداد لوگوں کی پڑی ہوئی ہے، جیسے عید میلاد النبی کی مناسبت سے جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے عید منانا، عید میلاد النبی بنانا، اس کو دین کا حصہ سمجھنا، اس کو واجب سمجھنا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے جو عید منائی جاتی تھی اور منائی جا رہی ہے، اس عید کا انہوں نے اس بدعت کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور اسی طرح صوفیوں کے حوالے سے بہت ساری بدعتیں ہوتی تھیں، ان بدعتوں کا آپ نے خاتمہ فرمایا۔ تو 5ویں چیز آپ کی دعوت کا مقصد بدعتوں کو روکنا، بدعتوں کو ختم کرنا، لوگوں سے بدعتوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح نمبر 6 آپ نے اپنی دعوت کا جو مقصد بنایا وہ ہے تقلید اور اجتہاد سے متعلق۔ یعنی آپ کے معاشرے کے اندر یہ بہت خرابی، یہ بڑے پیمانے پر خرابی عام ہو چکی تھی کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضح ہونے کے باوجود نبی کی احادیث کا انکار کرتے تھے، اور اپنے ائمہ کے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مقدم کرتے تھے، قرآن مجید پر اپنے ائمہ اور اماموں کے اقوال کو مقدم کرتے تھے، نبی کی احادیث کو فراموش کر دیتے تھے۔ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کا یہ مقصد بنایا کہ معاشرے کے اندر یہ جو سب سے بڑی خرابی پائی جاتی ہے کہ نبی کی احادیث واضح ہونے کے باوجود نبی کی احادیث کو چھوڑنا، اماموں کے اقوال کو مقدم رکھنا، یہ جس کو ہم تقلید جمود کہا جاتا ہے، اس تقلید کا خاتمہ کرنا، اس تقلید کو ختم کر دینا، معاشرے کو اس وبا اور بیماری سے پاک و صاف کرنا، یہ آپ نے اپنی دعوت کا مقصد بنایا۔ اور اپنی دعوت میں آپ نے یہ بھی پیش کیا کہ کب اجتہاد کرنا جائز ہے، اور کون لوگ ہیں جو شرعی مسائل میں اجتہاد کر سکتے ہیں، وہ کون سے مسائل ہیں جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، وہ کون سے مسائل ہیں جس میں اجتہاد نہیں کیا جا سکتا۔ اجتہاد سے متعلق صحابہ اکرام اور سلف صالحین کا جو صحیح منہج تھا، اس منہج کو آپ نے عام کیا۔ یہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے مقاصد تھے۔ اب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے انتہک کوششوں کی بنیاد پر دعوت کے اس مقاصد اور اس مشن کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کے اثرات کیا نمایاں ہوئے، اس کے کیا اثرات پوری دنیا کے اندر پڑے، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مبارک دعوت کے نتائج: نمبر 1، سعودی عرب کے اندر اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ نمبر 2، سعودی عرب کے علماء اور حکام کے درمیان ایک گہرا ربط قائم ہوا۔ نمبر 3، سعودی عرب کے معاشرے کو ہر قسم کے شرکیہ اور خرافات، بدعتوں اور کفری اعمال سے پاک و صاف کر دیا گیا۔ نمبر 4، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتیجے میں صرف حجاز اور سعودی عرب میں نہیں بلکہ سعودی عرب، حجاز کے علاوہ پورے دنیا کے اندر اور خاص طور سے اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک کے اندر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے بہترین نتائج مرتب ہوئے، جس میں قابل ذکر جو ہے جیسا کہ یمن ہے، جزیرۃ یمن ہے اور ہندوستان ہے،
بنگال ہے، انڈونیشیا ہے، ترکستان ہے، چین ہے، اور اس کے علاوہ افریقہ جیسے مصر، لیبیا، سوڈان، مغربی افریقہ، ان تمام علاقوں پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتائج عام ہوئے اور مثبت نتائج مرتب ہوئے۔ پورے تقریباً ممالک اور اسلامی غیر اسلامی ممالک کے اندر لوگ توحید سے جڑ گئے اور ان کے عقیدے کی اصلاح ہوئی۔ نمبر 5، شیخ کی مبارک دعوت کے نتیجے میں سب سے بہترین اثر یہ مرتب ہوا کہ معاشرے سے تقلید جمود کا خاتمہ ہو گیا، لوگوں کے دلوں کے اندر کتاب اللہ سنت رسول کی تعظیم آنے لگ گئی، اور لوگ تقلید جمود سے جو ہے اپنے آپ کی حفاظت کرنے لگ گئے۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا ایک نمایاں نتیجہ مرتب ہوا۔ اسی طرح نمبر 6، شیخ کی مبارک دعوت کے نتیجے میں خود محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے دروس، محاضرات، لیکچرز، آپ کے مراسلات، آپ کے خطبات جو ہے اور آپ کی تصنیفات معاشرے کے اندر عام ہونے لگ گئی۔ یہ بھی ایک بہترین اثر مرتب ہوا آپ کی دعوت کا۔ اور نمبر 7، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتیجے میں تقریباً پوری دنیا کے اندر توحید اور مظاہر توحید عام ہو گئے اور شرک اور مظاہر شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 8، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مبارک دعوت کا نتیجہ یہ بھی پڑھا پوری دنیا کے اندر، بلکہ خود آپ کی زندگی میں، کہ آپ کی مبارک دعوت کے نتیجے میں آپ کو بہت ساری کتابیں تصنیف کرنے کا موقع ملا۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، کافی کتابیں آپ نے لکھی، کافی رسائل آپ نے لکھے مختلف موضوعات پر، توحید پر، سیرت پر، عقیدے پر، تفسیر پر، اور بھی بہت ساری موضوعات پر آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے تصنیف کر ڈالی، اور کافی کتابیں آپ نے تصنیف کی ہیں جن کتابوں سے آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بإذن اللہ تعالی قیامت کی صبح تک لوگ ان کتابوں سے اپنے عقیدے کو درست کریں گے اور لوگ ان کتابوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، مختلف کتابیں، یہ خود محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا نتیجہ تھا، جو آپ کی زندگی میں جو ہے اس کا بہترین اثر پڑا۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتائج میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ جب محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک کے اثرات صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ غیر سعودی عرب، چاہے اسلامی ممالک ہوں غیر اسلامی ممالک ہوں، جب آپ کی دعوت کے بہترین اثرات مرتب ہوئے تو آپ کے دشمن بڑی تیزی سے پیدا ہونے لگ گئے، بڑی تیزی سے آپ کے دشمن پیدا ہوئے۔ آپ کے دشمن 3 قسم کے تھے، جیسا کہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو اپنا رسالہ ہے، اپنا رسالہ، اس رسالے میں امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ 3 قسم کے پیدا ہوئے، 3 قسم کے دشمن آپ کے پیدا ہوئے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں، آپ کا رسالہ الامام محمد بن عبد الوہاب دعوتہ وسیرتہ، اس میں لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتیجے میں بنیادی طور سے 3 قسم کے دشمن پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے قسم کے دشمن وہ تھے جو سیاسی لوگ تھے، جو اس وقت کے امراء اور حکام تھے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے اثرات کو دیکھ کر ان کو خوف ہونے لگا کہ آگے چل کر ہماری حکومتیں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری عمارتیں گر سکتی ہیں، ہماری سیاست ختم ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کو اپنی سیاست کے سلسلے میں ڈر محسوس ہونے لگا، اپنی حکومت اور عمارت کے سلسلے میں جو ہے خوف محسوس ہونے لگا، لہٰذا ایسے سیاسی قسم کے امراء اور حکام ان کے دشمن بن گئے، اور حتی الامکان ان کو دعوت سے روکنے کی کوشش کی اور ان کی دعوت اور ان کی شخصیت کے دشمن بن گئے۔ یہ پہلے قسم کے تھے۔ دوسرے قسم کے دشمن جو پیدا ہوئے وہ ایسے اس وقت کے برے علماء سوء، جو لوگوں کو شرک کی طرف بلانے والے، بدعتوں کی طرف بلانے والے، جس سے ان کا پیٹ چلتا تھا، ان کی دکانیں چلتی تھیں، ایسے برے علماء سوء
ایسے علماء سو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت اور ان کی دعوت کے دشمن بن گئے. ان کو پتا چل گیا کہ اب یہ دعوت رکنے والی نہیں ہے، اس دعوت کے نتیجے میں ہم مغلوب ہو جائیں گے، ہماری دکان نہیں چلے گی. وہ اپنی دکان چلانے کے لیے، اپنی دکان کو بچانے کے لیے، اپنے پیٹ کو بچانے کے لیے وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور شخصیت کے دشمن بن گئے، اور آپ کو ہر قسم سے جو ہے آپ کی دعوت سے روکنے کی کوشش کی اور آپ کو تکلیفیں دینے کی کوشش کی. تیسرے قسم کے دشمن جو سادے قسم کے لوگ تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے، نادان قسم کے لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہے، لیکن وہ یہ سیاسی امراء جو تھے ان کی باتوں میں آ گئے، یہ علماء سو جو تھے ان کی باتوں میں آ گئے، ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت اور ان کی دعوت کے دشمن بن گئے. تو یہ تین قسم کے دشمن جو امام ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا، یہ شیخ کے تین قسم کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں پوری کوششیں کی آپ کو آپ کی دعوت سے روکنے کی اور لوگوں کو آپ سے متنفر کرنے کی. لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کی مدد اور اس کی مشیت سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت نہیں رکی، بلکہ معاشرے کے اندر عام ہوئی، بلکہ سعودی عرب کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آج تک محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مبارک دعوت کے نتائج اور اثرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالی. یہ مختصر سی سوانح حیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کی. آخر میں دو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سوانح حیات سے متعلق تفصیلی طور پر جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں کچھ کتابوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. وہاں جا کر آپ تفصیلی طور پر کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. میں کچھ کتابیں عربی کی ذکر کروں گا، کچھ کتابیں اردو کی ذکر کروں گا، چاہے اردو پڑھنے والے اردو سے استفادہ کر سکیں، عربی کی فہم رکھنے والے عربی کتابوں سے استفادہ کر سکیں. سب سے پہلے میں عربی کتابوں کا تذکرہ کروں گا. سب سے پہلے میں عربی کتابوں میں مختصر جو کتابیں ہیں، جو مختصر صفحات پر ہیں، جامع ہیں، اس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1، الامام محمد بن عبد الوہاب دعوته وسیرته للامام ابن باز رحمہ اللہ. ابن باز رحمہ اللہ کا یہ رسالہ ہے، الامام محمد بن عبد الوہاب دعوته وسیرته. مختصر رسالہ ہے، دراصل یہ محاضرہ تھا امام ابن باز رحمہ اللہ کا، پھر اس کو مفرق کیا گیا ہے، کتابی شکل دی گئی ہے. تقریباً یہ 60 صفحات پر مشتمل ہے، بہت جامع ہے. اگر کوئی مختصر صفحات میں کافی معلومات، مرکز معلومات اگر لینا چاہتا ہے محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی دعوت کے حوالے سے، یہ رسالہ بہت مفید ہے. نمبر دو من مشاہر المجددین فی الاسلام. یہ علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا رسالہ ہے، جس رسالے میں شیخ نے علامہ ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سوانح حیات کو مختصر انداز میں، مہذب اور منظم انداز میں پیش کیا ہے. من مشاہر المجددین فی الاسلام، یہ بھی بہت مختصر رسالہ ہے، بہت جامع رسالہ. نمبر 3 جو مختصر ہی رسالہ ہے، تھوڑا مفصل ہے اس کے مقابلے میں جو میں نے ذکر کیا، نام ہے دعوت الشیخ محمد بن عبد الوہاب وَأَثَرُهَا فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ. دکتور محمد بن عبداللہ سلیمان السلمان. یہ رسالہ بھی بڑا بہترین رسالہ ہے، بڑا مرکز ہے، بڑا مہذب ہے، تھوڑا مفصل ہے، تقریباً 100 صفحات پر ایسے کچھ مشتمل ہوگا، یہ 100 سے کچھ زائد صفحات پہ، لیکن بہترین رسالہ ہے، بڑا مہذب ہے. یہ بھی بہت اچھا رسالہ ہے، اس سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے. مفصل اگر کسی کو پڑھنا ہے، کافی تفصیلی باتیں اگر پڑھنی ہیں، تو اس سلسلے میں ایک کتاب ہے عقیدۃ محمد بن عبد الوہاب السلفیہ وأثرها في العالم الإسلامي. عقیدۃ محمد بن عبد الوہاب السلفیہ وأثرها في العالم الإسلامي. یہ صالح بن عبداللہ العبود حفظ رحمہ اللہ کا رسالہ ہے. صالح بن عبداللہ العبود، یہ دراصل ان کا دکتورا کا رسالہ تھا، اور اس کے جو مشرف تھے
اس رسالے کے استاذ محترم محدث مدینہ علامہ العقدی عبد المحسن العباد حفظہ اللہ تھے، جن کے زیر اشراف یہ رسالہ تیار ہوا ہے۔ یہ بڑا ہی تفصیلی رسالہ ہے، مفصل رسالہ ہے، تقریباً 2 مجلد پر یہ مشتمل ہے۔ اگر کسی کو تفصیلی معلومات لینا ہے شیخ کے حوالے سے اس کتاب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے عربی کتابیں ذکر کی، مختصرات اور مطولات۔ میں اردو کتابیں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، محمد بن عبد الوہاب، ایک مظلوم اور بدنام مصلح۔ یہ مسعود عالم ندوی کا ہے، کتاب ہے ندوی، مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بہت ہی شاندار کتاب، اردو زبان بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب کی سے بھی جو ہے شیخ کی سوانح حیات سے متعلق کافی معلومات آپ لے سکتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی سیرت، دعوت اور اثرات۔ دراصل یہ کتاب عربی کتاب کا ترجمہ ہے، عربی کتاب کا جو محمد بن عبد الوہاب حیاتہ تعلیمہ و تأثیرہ، اس کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے، اسد اللہ مدنی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب بھی بہت اہم ہے، اس کتاب سے بھی کافی استفادہ آپ کر سکتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سوانح حیات سے متعلق۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں عربی زبان میں جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کے سلسلے میں خاص طور سے نہیں لکھی گئی، بلکہ نجد کی تاریخ پر لکھی گئی، لیکن ضمناً مؤلف نے لکھنے والوں نے شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ کی زندگی اور ان کے سوانح حیات سے متعلق بھی لکھا ہے، جس میں ایک کتاب ہے تاریخ و نجد حسین بن غنام کی۔ یہ بہت شاندار کتاب ہے، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف بھی کی ہے اپنے رسالے میں۔ تو دراصل یہ نجد کی تاریخ پر انہوں نے کتاب لکھی، لیکن ضمناً شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ کی مفصل طریقے سے سوانح حیات کو ذکر کیا۔ پہلی مجلد میں یہ باتیں آپ کو اس میں ملیں گی، یہ باتیں آپ کو اس میں ملیں گی۔ تقریباً یہ 2 مجلد پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں محمد الوہاب رحمہ اللہ سے متعلق آپ کو کافی باتیں ملیں گی۔ دوسری کتاب ہے علماء نجد خلال 8 قرون، یہ عبداللہ البسام رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تقریباً 6 مجلد پر یہ کتاب ہے۔ اس میں بھی انہوں نے نجد کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے سوانح حیات کو ذکر کیا، اس میں محمد الوہاب رحمہ اللہ کی سوانح حیات کا بھی مفصل طریقے سے ذکر کیا ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات جو کتابوں کے حوالے سے، دوسری بات مجھے آپ کے سامنے جو رکھنا ہے، بہت سارے لوگ ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور شخصیت کو وہابیہ کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہابی دعوت کہہ کر لوگوں کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو وہابیہ جو کہا جاتا ہے، محمد الوہاب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو حقیقت سے یا توحید سے دور کرنے کے لیے، جو وہابیہ کا ٹائٹل دے کر لوگوں کو یا سلفی دعوت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، میں اس سلسلے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جن حقائق کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں آسانی سے کہ حقیقت میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کیا تھی، اور وہابیہ کہہ کر جو لوگوں کو جو آپ کو بدنام کیا جاتا ہے، آپ کی دعوت سے متنفر کیا جاتا ہے، یہ وہابیہ، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، میں ان لوگوں سے کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے جا قسم کے الزامات لگاتے ہیں، وہابیہ کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھو، یہ جو وہابیہ فرقہ ہے، یہ وہابیہ فرقہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا فرقہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا فرقہ ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کسی نئے فرقے کی بنیاد نہیں رکھی۔ یہ جو وہابیہ یہ فرقہ ہے، اس فرقے کی حقیقت کیا ہے، اس کی بنیاد رکھنے والا کون تھا، اس سلسلے میں کچھ حقائق میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھو، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت تھی، وہ دعوت اور وہابیہ جو فرقہ ہے جس کو بدنام کیا جاتا ہے جس کا نام لے کر، اس کی دعوت کیا تھی، ان دونوں میں کافی فرق آپ کو ملے گا، ان دونوں میں کافی فرق ملے گا۔ وہابیہ جو فرقہ تھا، وہ فرقہ
اس فرقے سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سے ذرا برابر بھی نہیں. میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلی بات، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور وہ جو وہابیہ فرقے کا بانی تھا، اس کا سرغنہ تھا، اس کا لیڈر تھا، دونوں الگ الگ شخصیتیں، دونوں الگ الگ شخصیتیں. جس نے وہابیہ فرقے کا سرغنہ تھا، اس کا لیڈر تھا، اس کی بانی تھا، اس کا نام تھا عبد الوہاب بن رستم. عبد الوہاب بن رستم تھا اس کا نام. اور یہ وہابیہ اسی کی طرف اصل منسوب ہے، حقیقت میں اسی کی طرف منسوب ہے، عبد الوہاب بن رستم کی طرف. اس نے ایک فرقے کی بنیاد رکھی تھی العباضیہ کے نام سے. العباضیہ یہ خارجیوں کا ایک فرقہ ہے، یہ صحیح منہج سے ہٹا ہوا فرقہ ہے، قرآن و سنت اور صحابہ کے منہج سے نکلا ہوا فرقہ ہے. اس فرقے کی بنیاد اس نے عبد الوہاب بن رستم میں رکھی تھی. اس کا نام عبد الوہاب بن رستم ہے. لیکن 12ویں صدی ہجری میں آ کر جنہوں نے توحید کی صحیح معنوں میں دعوت دی، ان کا نام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے. اس اعتبار سے دونوں میں فرق آپ کے سامنے واضح ہو گیا. دوسرا فرق، دونوں کا منہج الگ الگ ہے. عبد الوہاب بن رستم کا منہج الگ ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا منہج الگ ہے. کیا منہج ہے؟ عبد الوہاب بن رستم کا جو منہج تھا وہ منہج کتاب اللہ کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے خلاف، صحابہ کرام کے منہج کے خلاف اس کا منہج تھا. اس کا منہج یہ تھا کہ کتاب و سنت کی وہ تعظیم نہیں کرتا تھا، عزت نہیں کرتا تھا، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تھا. کتاب اللہ سنت رسول کی تعظیم اس کے دل میں ذرا برابر بھی نہیں تھی. یہ ایسا ہے عبد الوہاب بن رستم جو بدعتی شخص تھا، جس نے عباضیہ کی بنیاد یا اس کی جو ہے اس کا لیڈر بنا ہوا تھا. وہ جو فرقہ تھا عباضیہ، وہ بدعتی قسم کا فرقہ تھا. اور دوسرے جو تھے 12ویں صدی ہجری میں آئے، وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، جن کا منہج خالص کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی منہج کے مطابق تھا. تیسرا فرق دونوں میں عقیدے کا فرق. عبد الوہاب بن رستم کا عقیدہ اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا عقیدہ، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. عبد الوہاب بن رستم کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ خارجی عقیدہ تھا. خارجی عقیدہ، خارجیت کا عقیدہ رکھنے والا، ایسا عقیدہ جو کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف عقیدہ ہے. یعنی مسلمانوں کو کافر قرار دینا، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا، مسلمانوں کو قتل کر ڈالنا، یہ فساد مچانا زمین کے اندر، یہ ایسا فرقہ تھا خارجی. یہ خارجی جو عقیدہ تھا، اس عقیدے کا یہ حامل تھا عبد الوہاب بن رستم. برے عقیدے کا، فساد مچانے والے عقیدے کا جو ہے حامل تھا. جو خارجی عقیدہ ہے وہ عقیدہ رکھنے والا. اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہی عقیدہ تھا جو قرآن نے واضح کیا، جو نبی نے واضح کیا، جو صحابہ اکرام نے چھوڑا، اس عقیدے کی بنیاد پر قائم تھے. خالص کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا. چوتھا فرق، زمانے کا فرق. عبد الوہاب بن رستم کا جو زمانہ تھا وہ 2ویں صدی ہجری کے اواخر کا زمانہ یا 3ویں صدی ہجری کا ابتدائی زمانہ. اس زمانے میں وہ آدمی آیا تھا عبد الوہاب بن رستم، اور اس وقت آ کر اس نے عباضیہ جو خارجی فرقہ تھا اس کو بہت زیادہ اس نے فروغ دیا تھا، یا اس کا سرغنہ کہلاتا تھا. اور اس کے مقابلے میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 12ویں صدی ہجری میں آتے ہیں. 12ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. تقریباً 1200 سال کے بعد آنے والے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یا 1200 نہیں، تقریباً جو ہے 1200 سال نہیں بلکہ اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ 12ویں صدی ہجری میں آئے، وہ 2ویں صدی ہجری میں تھا. تقریباً 100 سال کے بعد جو ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آتے ہیں 12ویں صدی ہجری میں. کتنا بڑا فرق ہے زمانے کا دونوں کے درمیان. تو
اس سے بھی آپ فرق کر سکتے ہیں کہ بھئی جو لوگ وہابیہ کا نام دیتے ہیں وہ وہابیہ فرقہ دراصل عبد الوہاب بن رستم کا فرقہ تھا جو 12ویں صدی ہجری کے اواخر میں آیا، اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کے کئی سو سال کے بعد آتے ہیں اور کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر آپ دعوت دیتے ہیں۔ تو دونوں کا زمانہ کافی جو ہے فرق ہے دونوں کے زمانے میں۔ تو یہ جو فروق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اس لیے ذکر کیے ہیں، میں خاص طور سے ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تاریخی حقائق کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو دعوت دی ہے وہ خالص کتاب اللہ سنت رسول کی بنیاد پر دعوت تھی، اور وہابیہ جو بدنام کیا جاتا ہے یہ نام لے کر، یہ دراصل یہ وہابیہ فرقہ یہ عبد الوہاب بن رستم کا فرقہ تھا، جو فسادی فرقہ تھا، جو خارجی فرقہ تھا۔ تاریخی حقائق کو پڑھیں، میں ایک کتاب کی طرف آپ کو رہنمائی کروں گا، اس میں آپ مزید اس حوالے سے تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب ہے تصحیح خطأ تاریخی حول الوہابی، تصحیح خطأ تاریخی حول الوہابیہ، یہ محمد بن سعد الشوعیر کی کتاب ہے۔ اگر کسی کو تاریخی حقائق کو دیکھنا ہے جو میں نے ذکر کیا تفصیلی طور پہ، اس کتاب کی طرف وہ رجوع کریں۔ الحمدللہ یہاں چل کر پہلا حصہ ہمارا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو تعارف تھا اس سے متعلق کافی باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت تھی اس دعوت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا احترام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ میں مختصر آپ کے سامنے کتاب کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کتاب التوحید کا مختصر تعارف۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا